السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ آل عمران آیت 1 سے 6 تک۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في الدین۔ پریویس لیسن میں ہم نے سورۃ البقرہ مکمل کی تھی، تو اب ہماری نیکسٹ سورت ہے سورۃ آل عمران۔ اس کا شان نزول ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اس کی ابتدائی آیات اس وقت نازل ہوئی جب اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ عقائد وحی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت، قرآن کریم کی حقانیت، سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق اور اپنے کامل علم کو بیان فرمایا تاکہ واضح ہو جائے کہ دین اللہ ہی کی طرف سے ہے، مکمل دین اللہ ہی کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ آیت جو اس میں پہلی ہے وہ ہے الف لام میم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حروف مقطعات۔ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقی علم اللہ ہی کو ہے۔ ان حروف کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس قرآن کے اعجاز کی طرف متوجہ فرمایا کہ یہی عام حروف ہونے کے باوجود انسان اس جیسی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ آیت 2 جو ہے وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ تمام مخلوقات اسی پر قائم ہیں اور وہ ہر چیز کا نظام چلانے والا ہے۔ آیت 3 آ جاتی ہے نزل علیک الکتاب بالحق، نزل علیک الکتاب بالحق، یہ آ جاتی ہے تیسری آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کیا جو سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی اللہ نے پہلے تورات اور انجیل بھی نازل فرمائی تھیں، لہٰذا تمام آسمانی کتابوں کا سر چشمہ ایک ہی اللہ ہی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً بھیجتے رہتے ہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ آیت 4 آ جاتی ہے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان۔ اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی اور پھر قرآن کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بنایا۔ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ اللہ زبردست اور انصاف کے ساتھ بدلہ لینے والا ہے۔ پھر آیت ہمارے پاس 5 آ جاتی ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ انسان کے ظاہر و باطن اعمال اور نیتیں سب اللہ کے علم میں ہیں، اس لیے ہر انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ آیت 6 آ جاتی ہے ہمارے پاس والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو ماں کے رحم میں انسان کی شکل و صورت اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق بناتا ہے۔ وہی اکیلا معبود ہے جو کامل غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کا ثبوت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہم اپنی دوسری سورت شروع کر رہے ہیں، سورت آل عمران۔ پہلی جو سورت البقرہ ہے وہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم الف لام میم حروف مقطعات۔ اللہ تعالیٰ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر، ہوا وہی، حی وہ زندہ ہے، قیوم اور وہ تھامے ہوئے ہیں اور قائم رہنے والا ہے۔ الف لام میم یعنی ان لفظوں کے جو مطالب ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل اتاری، علیک آپ پر، کتاب بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو تمہارے آگے ہیں، وانزل یعنی جو تم سے پہلے اتری تھیں، وانزل اور جو اتری تورات، زبور اور انجیل جو تم سے مطلب تمہارے بعد اتری، اور جو تورات اور زبور اور انجیل تھی یعنی یہی والی کتابیں، کیونکہ قرآن پاک تو لاسٹ کتاب ہے نا، اس لیے اس سے پہلے جو تمہارے آنے سے پہلے اترے وہ کتابیں۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔
من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناس لوگوں کے لیے، وانزلہ اور اتاری، فرقانہ حق و باطل میں فرق کرنے والی، معجزے یا پھر حق و باطل میں فرق کرنے، فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ انا بے شک الذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات سے، جنہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے شدید سخت، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز غالب ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری، اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ان بے شک اللہ تعالیٰ لا یخفی نہیں چھپاتا، نہیں مخفی رکھتا، علیہ اوپر اس کے شیء کچھ بھی، فی الارض جو کہ زمین میں ہے، ولا فی السماء اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہوا وہی الذی وہ ذات یصورکم جو کہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام رحموں میں، کیفا جیسی یشاء وہ چاہتا ہے، لا نہیں الہ معبود الا مگر ہوا وہی، عزیز و غالب حکیم اور حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہیں تک ہمارے سبق ہے، تھوڑا دیا اس لیے تاکہ آپ اچھے سے یاد کر لیں۔